باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے مراب سب سے پہلے آقا دو عالم دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف کا ورد کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن بہت سارے ایسے کام ہیں جس کا بہت ثواب ہے، اور دنوں میں وہ کام کریں گے تو ثواب تو ملے گا، مگر جمعہ کے دن وہ عمل کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف کی تلاوت، قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورہ کہف، اس کی تلاوت کرنے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ آنے والے جمعہ تک بہت ساری پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آنے والے جمعہ تک تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ ایک ہفتے کا، ایک بار پڑھیں، ایک ہفتے کا کورس ہے وہ، ایک ہفتہ تک تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح سے جمعے کے دن غسل کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، جمعہ کے دن اول وقت میں آنا، درود شریف کی جمعہ کے دن کثرت کرنا، زیادہ پڑھنا درود شریف، قبرستان میں اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دینا، یہ سب بہت سارے عملیات ہیں جو جمعہ کے دن بندے مومن کو کرنا چاہیے، مگر ہم سب بھول کر کے صرف اور صرف رسمی طور پر ہم جمعہ کو ادا کر رہے ہیں۔ جب خطبہ وقت شروع ہوتا ہے تب لوگ آئیں گے، کسی کسی کا خطبہ بھی چھوٹ جاتا ہے، تو یہ رسمی طور پر ہے۔ رسمی طور پر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ رسمی طور پر ہم نیک کام کریں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا، جو ثواب ہمیں اور آپ کو ملنا چاہیے وہ ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا، وہ نیکی ہمیں نہیں ملے گی۔ ہم جو بھی کام کریں جیسا اس کا کرنے کا حق ہے ویسا ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کئی جمعہ بار بار اعلان کرنے کے بعد کہ اول وقت میں آئیے جمعہ کے اندر، پھر بھی لوگ نہیں آتے، تو یہ ہماری خامی اور غلطی ہے۔ جبکہ اول وقت میں آنے کے لیے قرآن کا بھی ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان کے لیے ندا دی جائے، آواز دی جائے، یعنی اذان کہی جائے، تو اللہ کے ذکر کے لیے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو تم اپنے تمام خرید و فروخت کام کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم لا تعقلون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو ہم عقل والے ہو کر بھی عقل کا استعمال نہ کریں، یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے اور مقدر والا ہے جسے اول وقت میں مسجد میں جمعہ کے دن آنے کا موقع ملا اور اول وقت میں آتے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو بھی ایسے ہی چاہیے کہ اول وقت میں آنے کی کوشش کریں، مگر نہیں آتے تو یہ ان کی کمزوری ہے، ان کی کمی ہے، بتانا ہمارا کام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان والا کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، یہ ایمان والوں کی خوش نصیبی ہے کہ کوئی کہے یا نہ کہے ایمان والا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر مخاطب فرما رہا ہے، خطاب کر رہا ہے یا حکم فرما رہا ہے ایمان والا کہہ کر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو گویا ڈرنے کا کام جو ہے وہ اہل ایمان ہی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ہی حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا کام غیر ایمان والا کا نہیں بلکہ ایمان والوں کا ہے، اور یہ اہل ایمان جب اللہ سے ڈرنے لگے گا تو گناہوں سے بھی بچے گا۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک عام انسان گیا ہے، گناہ سے بچنے کا کوئی نسخہ عطا فرمائیے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی گناہ کرنا تو یہ دل میں سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص آیا، جب گناہ کوئی کرنے کا دل کہتا، گناہ کی طرف جانے کا مزاج بنتا اس کا یا ارادہ کرتا گناہ کا، تو اس کے دل میں خیال آتا یہ گناہ کروں گا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ سے بچ جاتا، چھوڑ دیتا۔ ایسے ایسے کچھ دن ہو گیا، وہ پھر گیا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، بولے بہت اچھا نسخہ بتایا، اس سے میرے گناہ چھوٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جب اللہ کی اس صفت پر غور و فکر کرے گا تو گناہ سے بچتا رہے گا۔ یہ اللہ کی صفت ہے دیکھنا، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ یہ سب نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے تو انسان گناہوں سے بچے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا چاہیے۔ جب ورد کرو گے تو اس کے ناموں کے جو معنی ہیں وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہیں گے۔ اللہ غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا۔ اگر گناہ ہو جائے تو تم، اللہ غفار ہے، اس کی بارگاہ میں تم توبہ کرو گے، اللہ بخشنے والا ہے۔ مایوس نہ ہو، اللہ کا نام رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ظلم زیادتی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ جبار ہے، زبردست ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔
تو یہ سب اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، یہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے یہ نام ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے، یاد بھی ہونا چاہیے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے مگر ہم یاد بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، یاد رہے تو آپ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے ورد کر لیے تھوڑی دیر میں۔ نبی کے نام یاد ہو تو آپ ورد کر لیں گے۔ مگر افسوس کا مقام ہے جب بندہ مومن یا اپنے آپ کو مسلمان یا ایمان والا کہلانے والا شخص جو بنیادی چیز ہے کلمہ طیبہ، جب اسی کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو یاد نہیں کرتا ہے، تو دیگر چیزیں کیا یاد کرے گا؟ یہ بہت بڑی کم نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کی ضروری باتوں کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مسائل یہ دور کی بات ہو گئی، جبکہ مسائل کا سیکھنا، اسلامی قانون کا سیکھنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، مگر ہم اور آپ سیکھ نہیں رہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب ایسے ممکن ہے کہ جب علم دین حاصل کرو گے۔ جو چیز کا معلومات نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں قرآن یہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل علم سے جو تم نہیں جانتے۔ جب اس پر تم عمل کرو گے تو تمہیں علم حاصل ہوگا۔ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں کہ وہ تم کو بتاتے رہیں، وہ تو جو ذہن میں آیا تمہاری غلطی کی اصلاح کریں گے۔ جو تمہاری غلطی ہے اس کو بیان کر کے کہیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہو، تم اس کی اصلاح کرو۔ اور جو چیزیں نہیں معلوم ہے وہ کیا بیان کریں گے؟ ابھی ایک نئی چیز معلوم ہوئی تو ہم بیان کر سکتے ہیں، بیان کر کے ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے میں، ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ابھی معلوم چلی ہے۔ تو اصلاح کرنا اپنا کام ہے، اب اس کے بتانا اپنا کام ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ غلطی یہ معلوم چلی، ایک بزرگ تھے یہاں پر، چھوٹو دادا مزدور۔ بزرگوں کو ماننا اہل سنت والجماعت کا یہ بہت بہتر عمل ہے۔ اور علماء اہل سنت سے زیادہ تم بزرگوں کو نہیں مان سکتے۔ اس جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو ڈر کیسے ہوگا؟ قرآن سے ہی پوچھیں کہ ڈر کیسے ہوگا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے ایک جگہ کہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ یہ قرآن بیان فرماتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے اور یقین نہیں کرتے اس بات پر اور مانتے نہیں تو قرآن کا انکار ہوگا۔ قرآن بیان فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، بے شک اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے لوگ ہیں۔ تو جب تم علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہوگا، کیونکہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت علم والوں کی جماعت۔ آج کل لوگ کیا بول دیتے، بھائی علم رکھتا ہے پھر بھی نہیں ڈر رہا ہے، مگر قرآن تو فرما رہا ہے کہ جو علم والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو علم حاصل کرو، تم بھی علم حاصل کرو۔
علم حاصل کرنا فرض ہے. ہاں تو چھوٹو دادا کو کچھ لوگ یہاں مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں مذہبوں کو، بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. بڑا لگاؤ ہے بزرگوں سے، کیونکہ یہی بزرگ ہیں جس سے کائنات چل رہی ہے. یہی نماز ہے جس سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ اولیاء کرام ہیں جن کا فیضان دنیا میں جاری ہے. یہ بزرگان دین نہ رہیں تو یہ فیضان جب نہیں جاری رہے گا تو قرب قیامت آ جائے گی. فیضان بند ہو جائے تو قیامت آ جائے. بزرگان دین سے نسبت رکھنا بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبرستان میں قبر ہو، کسی نیک آدمی کی، کسی بزرگ کی، اور اسی بغل میں کسی گنہگار کو دفن کر دو تو اس بزرگ کے نسبت سے وہ گنہگار بخش دیا جاتا ہے. یہ نسبت ہے تو نسبت کو کون چھوڑے گا؟ پکڑو بزرگوں کو. مگر محبت میں پکڑنے سے تم شریعت سے ہٹ کر نہیں چل سکتے. تو چھوٹو دادا کو کچھ لوگ مانتے ہیں، مجذوب رہے شاید، میں نے دیکھا نہیں. تو ان کی محبت میں کچھ لوگ فوٹو بھی لگائیں اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اصلاح یہ کہ فوٹو کسی کا بھی جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو ہر مومن مسلمان سب سے پہلے اپنے نبی کا فوٹو لے کے گھومتا، اپنے غوث کا، قطب کا، خواجہ کا فوٹو لے کے گھومتا رہتا سینے پہ لٹکا کے. مسجدیں فوٹو سے بھری ہوتی. فوٹو مطلب جاندار چیز کا، وہ فوٹو جس کو جان ہوتی ہے. اب یہ بھی فوٹو ہے اجمیر شریف کا، مزار کا، لوگ اس کو سمجھتے فوٹو. وہ فوٹو نہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. تم لگاؤ، سارے مزارات کے فوٹو لگا لو. ایسا فوٹو جس کو جان ہوتی ہے، کسی انسان کا، کسی جانور کا، کسی پرندے کا، کسی کیڑے کا، کسی مکوڑے کا فوٹو نہیں ہونا. یہ شریعت میں حرام ہے. تم لگاؤ، دریا کا، تالاب کا، پیڑوں کا، پودوں کا، یہ سب فوٹو لگا سکتے. عمارت کا، بلڈنگ کا، یہ سب کا لگا سکتے. ایسی چیز جس کو جان ہوتی ہے اس کا فوٹو نہیں لگانا ہے. اور ایسی چیز جس کو جان نہیں ہوتی ہے، عمارت ہے، بلڈنگ ہے، مسجد ہے، آپ لگا سکتے. مزار ہے، اس کا لگا سکتے. مگر کسی جاندار انسان کی، پیڑ کی، پودے کی، جاندار چیز کی نہیں لگا سکتے. یہ شریعت میں حرام ہے. تو اسی طرح سے چھوٹو بابا کی مزار کی لگا سکتے، چھوٹو بابا کی نہیں لگا سکتے. تو پہلا بات تو یہ، ان کے ماننے والے یہ غلط کر رہے ہیں کہ ان کی فوٹو لگا رہے ہیں. حدیث شریف میں آیا، جس گھر میں فوٹو اگر ایسے کھلا ہوا ہے اور جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو ان کے ساتھ رحمت کے بھی فرشتے آتے ہیں. جب موت کا فرشتہ جان نکالنے آپ کی آئے گا تو اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے آئیں گے. اور جب دیکھتے ہیں کہ بندے مومن ایسی جگہ ہے جہاں تصویر لگی ہوئی ہے جاندار کی، تو وہ رحمت کے فرشتے گھوم جاتے ہیں. اب کون سے فرشتے آئیں گے؟ سختی والے، عذاب والے فرشتے ان کے ساتھ آئیں گے، ملک الموت کے ساتھ. اور پھر بڑی سختی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ اس کی جان نکالی جائے گی، کیونکہ رحمت کے فرشتے نہیں ہیں. اب وہ تو چلے جا چکے. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تصویر سے. اور بھی بہت ساری چیز ہے. آپ کوئی تصویر اپنے کپڑے پر لگا لو، کسی مفتی سے پوچھو کیا یہ کپڑا پہن کر نماز ہو جائے گی، تو مفتی فوراً جواب دے گا نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، پھر سے نماز پڑھنی ہوگی. تو یہ غلطی تو یہ ہو رہی ہے، اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. دوسری غلطی یہ کہ وہ سگریٹ پیتے تھے تو لوگ سگریٹ جلاتے ہیں ان کے فوٹو کے پاس. اگر بتی خوشبو کے لیے نہیں، عطر نہیں، کیا جلاتے؟ سگریٹ جلاتے وہاں پر. میں ایک سے پوچھا کیا میں تمباکو کھاتا ہوں، میں مر جاؤں تو میرے بچے میرے فاتحہ میں تمباکو رکھیں گے؟ تو بولے نہیں. تو بولا کہ لوگ رکھتے ہیں. تو بولے کیسے؟ تو ہم نے کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے. چھوٹو بابا سگریٹ پیتے تھے تو لوگ ان کے ماننے والے سگریٹ جلاتے ہیں.
وہ ایک اور تعجب خیز بتایا، بولے جلاتے نہیں ہیں، جتنے گاڑی والے ٹرک والے سب جلاتے ہیں، گاڑی چالو کرنے سے پہلے سگریٹ جلائیں گے۔ ایک نئی بات بتائی اس نے، اور انہوں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے اور مسائل کی کتابوں میں ہے، شراب پینا حرام، شراب بیچنا حرام، شراب کا کاروبار کرنا حرام، شراب کا استعمال کرنا بھی حرام، شراب کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے، پی بھی نہیں سکتے، کسی کو دینا بھی حرام، آپ پیے نہ کسی کو دیں تو بھی حرام۔ ایسے ہی تمباکو کھانا مکروہ تو دینا بھی مکروہ، سگریٹ پینا مکروہ تو دینا بھی مکروہ۔ یہ پی رہا اس کی غلطی ہے، اس کا عمل ہے، اس کو جواب دینا ہے، ہم کیوں گناہ کریں؟ اعلی حضرت، بہت نام سنا ہوگا آپ نے، اعلی حضرت مجدد تھے، مجدد 14ویں صدی کے مجدد ہیں، سنیت کو بچایا ہے، خواجہ کی پہچان کرائی ہے۔ اعلی حضرت کی سیرت اور جیون پریچے میں آپ نے سنا ہے، آپ حقہ پیتے تھے، کیا کسی سنی عالم کو اعلی حضرت کی فاتحہ میں حقہ جو ہے جلانا اور حقہ پینے کا کہیں سنا ہے کہ ان کی فاتحہ نیاز ہے اور عرس ہے تو حقہ جلاؤ؟ نہیں سنا ہوگا۔ بڑا شوق تھا حقے سے، اور پہلے لوگ زیادہ پیتے تھے، اب تو آج شوقیہ نکل گیا ہے۔ تو لہذا ہمیں وہ کام کرنا ہے جو شریعت میں ہو، اپنی مرضی سے شریعت نہیں بنانی چاہیے، یہ تو اپنی مرضی سے شریعت بنائی گئی۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، یعنی ان کا فوٹو، تصویر مطلب ان کا فوٹو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ ان کا تصویر، ان کی فوٹو کعبہ میں تھی، کعبہ کے اندر، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے آقا سب سے افضل ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں ہے، مگر ہمارے آقا کے بعد کون افضل ہے؟ حضرت ابراہیم ہی افضل ہے۔ جو ہم دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو ہمارا قانون ہے، جو اسلام ہے، جو دین محمدی ہے، یہ اصل میں دین حنیف ہے، دین ابراہیم ہے۔ یہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا، وہی دین ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی ہمارے نبی بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی فوٹو کعبہ میں، نبی نے اسے پھینک دیا۔ کیسے پھینکا؟ کیسے پھینکا؟ دیوار میں چپکی ہوئی ہے، پانی ڈال کر اس کو کھروچ کھروچ کے نکال دیا۔ نیچے جو فوٹو چپکی ہوئی ہے وہ کہاں آ رہی ہے؟ نیچے آ رہی ہے، پیروں میں آ رہی ہے۔ یہ ہے اسلام میں فوٹو کی اہمیت، یہ ہے تصویر کی اہمیت۔ ارے اسلام میں تصویر و تصویر نہیں ہے، اسلام میں پوچھو تو دراصل تصور ہے، تصویر نہیں ہے، تصور ہے۔ تم دل میں یاد کرو، حدیث شریف میں نماز پڑھو تو ایسا پڑھو کہ جیسا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ نبی کی حدیث ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ناممکن ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرو۔ تصور سمجھتے ہو؟ دل میں خیال کرو، جماؤ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، مگر یہ ممکن ہے کہ یہ تم تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مذہب اسلام میں تصویر نہیں ہے، تصور ہے۔ پیر کے بارے میں ہے، تم پیر کو تصور کرو تو پیر کے فیضان سے مالا مال ہوگے۔
غوث کا تصور کرو، غوث کے فیضان سے مالا مال ہوگے۔ خواجہ اجمیری کا تصور کرو، خواجہ اجمیری کے فیضان سے مالا مال ہوگے۔ تصور کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے، تصور پر کوئی پابندی ہی نہیں۔ قید میں ہو تو تصور جاری ہے، اور بیٹھے ہو گھر میں تو بھی تصور جاری ہے، اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا۔ مسجد پہ پابندی لگ گئی تھی بیماری کے ڈر سے، مگر تصور پہ پابندی نہیں لگ سکتی۔ تصور میں درود پڑھو، نبی کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، یہ ایسا عمل ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، یہ تا حیات جاری رہے گا۔ یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اصلاح کیا جائے تو کیا بولتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری غلطیوں کو بیان کر رہے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، ان کی غلطیوں کو بولو تو بولے نہیں بولنا چاہیے، غلط ہے یہ، مگر بولنا چاہیے۔ اب ہمارا کام یہ ہو گیا کہ اب تم چاہے عمل کرو چاہے نہ، یہ تمہاری مرضی۔ عمل کریں گے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے گا۔ حدیث شریف میں آئے کوئی سنت ایسی ہے جو مٹ گئی ہے، لوگ عمل نہ کر رہے ہیں اس سنت پر، جیسے کہ لوٹے سے وضو کرنا اور لوٹے میں بچا ہوا پانی پینا، یہ شفا کا باعث ہے کھڑے ہو کر۔ اب اس مستحب عمل کو، اس نیک عمل کو کون عمل کر سکتا ہے جب نل سے وضو ہو رہا ہے؟ اب اسی نل میں سے چاہے بچا ہوا کھڑا ہو کر پانی پی لے۔ تو ایسی سنتوں کو ادا کرنا کہ سنت کے خاطر وہ لوٹے سے وضو کرے، تو ظاہر سی بات ہے سنت کے بارے میں آیا ہے، جو سنت مٹتی جا رہی اس سنت پر کوئی اگر عمل کر رہا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب، جو سنت مٹتی جا رہی ہے۔ تو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی آج ہمارے درمیان میں چندے کے لیے آئے ہیں، جو ہے بیٹما سے ایک دارالعلوم ہے، مدرسہ ہے، مسجد بھی ہے، دارالعلوم محمدی مسجد اور دارالعلوم محمدیہ، تو قریب کا مسئلہ ہے، تو لہذا آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی بار آئے ہم، تو آپ تھوڑا بول دینا کہ پہلی بار آئے، مگر عوام کیا ہے بس انہیں دینا ہے، تو ہم نے کہا پہلی بار کیوں آیا، اور آ جانا پھر نہیں اگر ملے گا جو زیادہ، آپ تو قریب کے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، 40 ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اب آگے کی گفتگو اگلے جمعہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایس ڈی او پی اور ایس ڈی ایم یہ دونوں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ہمارے الحاج صدر شوکت خان صاحب نے ان کا استقبال کے لیے ان کا الوداعی پروگرام رکھا ہے اپنے گھر کے سامنے، مسجد کے سامنے، لہذا آپ حضرات اس میں شرکت کریں۔ اس پروگرام میں وداعی استقبال ہے ان کا، ودا کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو لہذا ایس ڈی ایم اور ایس ڈی او پی کے ریٹائر پر آپ حضرات اس پروگرام میں شرکت کریں بعد نماز جمعہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس محفل میں اور ایسے نیک کاموں میں جو ہے، یہ سب کیا ہے، بڑا اچھا کام ہے، کیونکہ آج جو ہے ہمیں اس طرح کے پروگرام کر کے آپس میں مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ